السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 71، ناجائز خرید و فروخت اور حرام کمائی کے ذریعے کھانا۔ سورہ نساء آیت 29، زواجر صفحہ 383۔ حرام کمائی کے ذریعے سے کھانا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، پاکیزہ رزق کھانے کا اس آیت کے اندر حکم دیا گیا، اور پاکیزہ روزی کھانے سے انسان کے اندر نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں، اور حرام کمائی کھانے کے ذریعے سے حرام کمائی کے ذریعے سے کھانا جو حاصل کیا گیا اور کھایا گیا اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور گناہ کے اثرات آتے ہیں۔ تو ناجائز خرید و فروخت کے ذریعے سے جو مال حاصل کیا گیا، لین دین کا معاملہ کسی سے کیا لیکن شریعت کے قانون کے خلاف کیا، جس سے لین دین ناجائز ہو گیا، تو اب اس کے ذریعے سے جو کمائی حاصل ہوئی یہ کھانا بھی سخت گناہ ہے۔ اسی طرح حرام کمائی، جیسے سود کا، کل آیا تھا کہ سود کا لین دین کرنا، سود کے اندر کسی طرح کی معاونت کر کے پیسہ حاصل کرنا، یا اس کے علاوہ اور جو ناجائز اور حرام کاروبار ہے اس کو اس کے ذریعے سے جو ہے آمدنی حاصل کرنا، تو یہ اس کے ذریعے سے جو مال آئے گا اور اس سے جو کھانا کھایا جائے گا یہ ویسے بھی جائز نہیں ہے اور سخت گناہ ہے، اور اس کے برے اثرات زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے پاکیزہ روزی کھانی چاہیے، اور پاکیزہ طریقے پر لین دین کے ذریعے سے اور پاکیزہ کمائی کے ذریعے سے جو حاصل ہو اس کو کھانا چاہیے۔ ناجائز طریقے پر خرید و فروخت کر کے یا حرام کمائی کے ذریعے سے کھانا یہ سخت گناہ ہے۔ نمبر 72، کسی شخص کا انگور اور کشمش وغیرہ ایسے شخص کو بیچنا جو اس کو نچوڑ کر شراب بنائے۔ انگور بیچنا اور کشمش بیچنا جائز ہے۔ انگور دراکش کو کہتے ہیں گجراتی میں، اور کشمش سوکی دراکش، تو یہ حلال چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، اس کو بیچنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بعض لوگ کشمش کے ذریعے سے اور انگور کے ذریعے سے شراب بناتے ہیں، دارو بناتے ہیں، لہذا اگر ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ آدمی انگور کا اور اسی طریقے سے کشمش کا شراب بنائے گا، دارو بنائے گا، تو پھر ایسے آدمی کو کشمش اور انگور بیچنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ انگور اور کشمش بیچ کر کے گویا کہ وہ گناہ کے کام کے اندر مدد کر رہا ہے، سامنے والا گناہ کے کام میں جس کو استعمال کرنے والا ہے، اور یہ بیچ رہا ہے اس کو، تو اس میں ایک اعتبار سے گناہ کے کام کے اوپر مدد ثابت ہو رہی ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ آدمی اس کا شراب بنائے گا اور کشمش اور انگور کو نچوڑ کر کے شراب بنائے گا، تو اس کو بیچنا جائز نہیں، اس کے علاوہ کسی اور آدمی کو بیچنا جائز ہے، جیسے کہ عام طور پر بازاروں میں بیچتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 73، بے ریش غلام کو ایسے شخص کے ہاتھ بیچنا جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس سے گناہ کرے گا۔ پہلے غلام باندیا ہوا کرتے تھے، اب تو غلام باندیوں کا زمانہ ختم ہو گیا، تو یہ اس زمانے کی بات ہے
کہ اگر کوئی بے ریش غلام ہے جس کی داڑھی نہیں آئی ہے، ایسا غلام ہے، تو اس کو کسی ایسے آدمی کے ہاتھ کے اندر بیچنا کہ جو اس سے جو ہے گناہ کرے گا، تو اس صورت کے اندر یہ سخت گناہ ہے، ایسے شخص کو بیچنا جائز نہیں ہے جو اس سے گناہ کرے۔ نمبر 74، باندی کا ایسے شخص کے ہاں فروخت کرنا جو اس کو زنا پر آمادہ کرے۔ باندیاں بھی پہلے ہوا کرتی تھی، ابھی نہیں ہے، تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ باندی غلام وہ مردوں میں سے ہوتا ہے اور باندی عورتوں میں سے ہوتی ہے، تو باندی کو ایسے شخص کے ہاتھ میں بیچنا کہ جو اس کو زنا کے اوپر آمادہ کرے، یہ بھی سخت گناہ ہے، اس طرح بیچنا جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کبائر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔